چینی تعاون کے بغیر امن کے لیے کردار نبھانا ممکن نہ تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو. کہا چینی صدر شی جن پنگ کا خطے میں امن کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا قابل تحسین ہے. ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. مشترکہ کوششوں سے نہ صرف خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے بھی کھلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف ہانگجو کا دورہ مکمل کر کے بیجنگ پہنچ گئے. چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. ایران کے ساتھ مذاکرات انتہائی منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں فریقین کو پورا وقت لے کر درست فیصلہ کرنا ہوگا. کسی غلطی کی گنجائش نہیں. اپنے نمائندوں کو ہدایت کر دی معاہدے کے لیے جلدی نہ کریں کیونکہ وقت ہمارے ساتھ ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے حتمی معاہدے تصدیق اور دستخط ہونے تک پابندی اور محاصرہ پوری قوت سے برقرار رہے گا. ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. اب نئے ہرمز بغیر کسی ٹول کے مکمل کھول دیا جائے گا. امریکہ اور ایران میں معاہدے کی ممکنہ تفصیلات سامنے آ گئیں. ایکزیوس کے مطابق معاہدے کے تحت جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی جائے گی. ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی. پابندیوں میں نرمی کی بھی متوقع. پاکستان کی ثالثی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے ہیں. اور کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ. ایف سی کے 3 جوانوں سمیت 14 افراد شہید. زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں. شٹل ٹرین پر ہونے والے بم دھماکے سے ملحقہ علاقوں میں تباہی. محلہ فقیر آباد میں 2 رہائشی پلازوں سمیت درجنوں گھروں کو شدید نقصان پہنچا. صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دہشت گردی کی مذمت. جوہری ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دنیا کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں ہم جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں. تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی صدر نے کہا امریکہ سے کوئی بھی معاہدہ رہبر معظم مجتبی خامنہئی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا. ملک کا کوئی فیصلہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر اور رہبر معظم کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا. پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی. امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں. ایرانی فوج نے صوبہ ہرمزگان میں اسرائیلی جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا. ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے بتایا اسرائیلی ڈرون ساحلی علاقے کے قریب پرواز کر رہا تھا جسے فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے خبردار کر دیا کسی بھی نئے حملے کا ہولناک جواب دیا جائے گا. حملہ آوروں کو شکست دے کر دنیا میں ایران کو بڑی طاقت بنا دیا. خطے میں بیرونی طاقتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. پاکستان جلد خطے کی ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. پاکستان کو قرض نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے. صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب. کہا 30% MOUs اربوں ڈالرز کے معاہدوں میں بدل گئے ہیں. پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں. پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا ہیڈ کوارٹرز میں گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جوزف سائز سے ملاقات. وزیر اعظم نے علی بابا کے جدید ترین نیٹ ورک اور عالمی سطح پر کامیابیوں کو سراہا. پاکستانی نوجوانوں کے لیے انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل سکل کی ترقی پر زور دیا. اس موقع پر پاکستان میں ڈیجیٹل فائنینشل سروسز اور آن لائن ادائیگیوں کا نظام محفوظ اور تیز بنانے کے لیے تکنیکی تعاون بڑھانے پر بات کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں خصوصی اجلاس.
آئی جی بلوچستان نے چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی. وزیر داخلہ نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا. شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سرفراز بگٹی کا کہنا تھا شہداء کے خون کے مقروض ہیں. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. وزیر ریلوے کی چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی مذمت. انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب. حنیف عباسی کا کہنا ہے کوئٹہ کینٹ سے آنے والی شٹل ٹرین دھماکے کی زد میں آئی. بھارت اور افغانستان میں موجود پاکستان دشمن دہشت گردی کی سرپرستی کر رہی ہیں. دہشت گرد نیٹ ورکس کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہیں عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 16 خارجی مارے گئے، 2 پولیس اہلکار شہید. ہلاک خارجیوں میں 2 اہم ترین سرغنہ بھی شامل. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو بھی جہنم واصل کیا گیا. فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں. ڈی آئی خان کی تحصیل کراچی کے گاؤں اٹل شریف میں دہشت گردوں کا حملہ. امن کمیٹی کے 3 اراکین سمیت 4 افراد جاں بحق. دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا. جاں بحق افراد میں شاہزیب، دانش اور سولی اور ایک نامعلوم شخص شامل. پولیس کے مطابق حملہ آور ایک رکن اور مرنے والوں کا اسلحہ ساتھ لے گئے. پولیس نے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. وائس چانسلر گوادر یونیورسٹی پروفیسر عبدالرزاق صابر 3 ساتھیوں سمیت بازیاب. خاندانی ذرائع نے تصدیق کر دی. بتایا یونیورسٹی کے وائس چانسلر، 2 پروفیسرز اور ڈرائیور بازیاب ہو چکے. بازیاب افراد تاحال اپنے گھروں کو نہیں پہنچے. پروفیسر عبدالرزاق صابر اور دیگر ساتھیوں کو 13 مئی کو مصوم سے اغوا کیا گیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہانگ چو میں مختلف اہم چینی کمپنیوں کے عہدیداران سے ملاقات. قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون. پاکستان میں ابھرتے قابل تجدید توانائی کے مارکیٹ اور بڑھتی طلب اور شمسی توانائی کے فروغ کے لیے حکومت کی پالیسی اقدامات پر روشنی ڈالی. وزیر اعظم نے جدید بیٹری ٹیکنالوجی، توانائی ذخیرہ کے نظام اور شمسی توانائی تعاون پر بات چیت کی. الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ انفراسٹرکچر، اسمارٹ موبلٹی سسٹمز پر تعاون پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے شیوجنگ میں فارماسیوٹیکل کے صدر ین جوان نے بھی ملاقات کی. پاکستان کے ترقی کرتے طبی شعبے میں سرمایہ کاری زیر بحث آئی. پاکستان میں نئی فیکٹریوں کے قیام، موجودہ فیکٹریوں اور پلانٹس کی توسیع پر گفتگو ہوئی. وزیر اعلیٰ سنگھ مراد علی شاہ کا بی آر ٹی ریڈ لائن لوٹ 1 کا دورہ. ایئرپورٹ سگنل مریر ہالٹ سے موسمیات سفورہ تک کام کا جائزہ لیا. کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت. کہا منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو جدید، تیز اور محفوظ سفری سہولت میسر آئے گی. وزیر ٹرانسپورٹ شجیل میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لوٹ 2 کی پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا شارع بھٹو کا دورہ. شاہ فیصل ٹول پلازا پر اجلاس. شارع بھٹو پر راؤنڈ دی کلاک پولیس پیٹرولنگ یقینی بنانے اور ہر انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ قائم کرنے کی ہدایت. موٹر سائیکلوں کے شارع بھٹو پر داخلے پر سخت پابندی یقینی بنانے کا حکم. ٹریفک پولیس کو شارع بھٹو پر ای چالان سسٹم فوری فعال کرنے کی ہدایت. اسلام آباد میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کا غیر ملکی شہریوں پر تشدد. غیر ملکی شہریوں کو گیسٹ ہاؤس میں گھس کر باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ڈاکو موبائل فون، نقدی اور لیپ ٹاپ لوٹ کر سیاہ رنگ کی گاڑی میں فرار ہو گئے. تھانہ کوہسار پولیس نے ڈکیتی اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا. لاہور میں 1.5 کروڑ کی چوری کرنے والے ملزمان دھر لیے گئے. ملزمان سے 25 تولہ سونا اور غیر ملکی کرنسی برآمد. پولیس نے بتایا گھریلو ملازمہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر چوری کی واردات کی. ملزمہ کی والدہ چوری شدہ مال لے کر رنالہ خورد فرار ہو گئی تھی. پولیس کا کہنا ہے گھر کے افراد قربانی کے بکرے خریدنے مویشی منڈی گئے ہوئے تھے.
عید سے پہلے آخری سنڈے منڈی ڈے بن گیا. مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری بھرپور انداز میں جاری. لاہور میں کہنا کی مویشی منڈی میں رونالڈو بیل نے دھوم مچا دی. 6 فٹ اونچا یہ بیل سبی نسل کا ہے. قیمت صرف 20 لاکھ روپے. کراچی کی منڈی میں ٹیڈی بکروں کا بکرا سٹائل خریداروں کو بھا گیا. پشاور کی مویشی منڈیوں میں لائے گئے اونٹ خریداروں کی توجہ کا مرکز. وزیر آباد میں شیرا اور ہیرا نامی بکروں کی جوڑی کی دھوم. مالک نے دونوں بکرے بڑے لاڈ پیار سے پالے. اسلام آباد کے مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. قربانی کے جانوروں کو سجانے کے سامان کے سٹالز بھی لگ گئے. بقرعید کی رونقیں عروج پر. گلی محلوں میں میلے کا سما. قربانی کے جانوروں نے بچوں اور بڑوں سب کو دیوانہ بنا دیا. کہیں بیل بھاگا تو کہیں بکرے نے دوڑے لگوا دی. لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے وقت دلچسپ مناظر. جانور آگے آگے اور مالک پیچھے پیچھے. ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم. محکمہ موسمیات کے مطابق کل ہائی پریشر سسٹم بننے کے باعث سندھ کے بیشتر اضلاع ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری زائد رہنے کی پیشگوئی. پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان. کراچی میں گرمی پڑتے ہی بجلی کے بعد پانی بھی نایاب. شہریوں کے لیے دوہرا عذاب. شہر کا 70% علاقہ کئی روز سے پانی سے محروم. شہری مہنگے داموں ٹینکرز خریدنے پر مجبور. واٹر کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے عید سے قبل پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. گلستان جوہر، گلشن اقبال، اسکیم 33، عزیز آباد، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد فیڈرل بی ایریا میں پانی کی فراہمی معطل. شاہ فیصل، لاندھی، کورنگی اور جمشید کوارٹر سمیت کئی علاقے ابھی تک پانی سے محروم. کوئی پرسان حال نہیں. حکمران کب نوٹس لیں، شہریوں کی دہائی. چھٹے سیزن میں چوتھا ٹائٹل. بارسلونا نے چوتھی بار ویمنز سپر لیگ کی ٹرافی اپنے نام کر لی. فائنل میں اوال لیونس کو یک طرفہ مقابلے میں 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا. فیصلہ کن مارکے میں سلما اور برجس نے 2-2 بار گیند جال میں پہنچائی. اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لفظی سو کی لاہور میں پریس میٹ. پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ. عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پرامید. فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی. اداکارہ امنیہ شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے. امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے.